ایک سائنسی ضابطہ دیکھو، ایک سادی سی بات کہی گئی ہے مگر اس کو کس پیرائے میں، سائنسی پیرائے میں کہا گیا، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اللہ جسے ہدایت دینا چاہتا ہے اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. جی صدر. دیکھو کوئی چیز تنگ ہو نا، کوئی چیز تنگ ہو ایسے ایسے، یہ چیز بندھی ہوئی ہو ایسے تنگ ہو، تنگ، اب اس کے اندر کوئی چیز ڈالو تو اس میں جائے گی نہیں. وہ بعض دوائیاں آتی ہیں آنکھ وغیرہ کی، تو اس کو سوئی سے جو چھیدنا پڑتا ہے، سوئی سے سوراخ کرنا پڑتا ہے، سوراخ کرنے کے بعد پھر وہ ڈراپس وہاں سے نکلتے ہیں. یہ ہے بتایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی چیز بند ہو، دل ایسے بند ہو، ایسے ایسے بند ہو، تب ہدایت اندر کیسے گھسے گی؟ کوئی چیز بند ہو تو، دروازہ بند ہو آدمی داخل کیسے ہوگا؟ کیا بات ہے، سامنے کی بات کہی گئی ہے اور اتنے حسین انداز میں کہی گئی. فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، دل بند ہے، اللہ ارادہ کرتا ہے کہ اس کو ہدایت اس کے دل کو کھول دیتا ہے ایسے. اب جب کھل گیا دل، اس کا سینہ کھل گیا تو اب یہ ڈائریکٹ ہدایت اس کے دل میں گھس جاتی ہے. تو شرح کی ضیق ہے، اور عجیب بات تو یہ ہے کہ آگے اس شرح کی ضیق کو ذکر کیا گیا اس کے نقیص کو، اس کے اپوزٹ کو ذکر کیا گیا. شرح مانے کھول دینا، اور ضیق کہتے تنگ کو، اس کے اپوزٹ کو ذکر کیا گیا. یہ قرآن حکیم کا انداز بیان ہے، اسلوب دیکھ رہے ہیں آپ گفتگو کا. فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، تاکہ اسلام گھس سکے. یہ دل ہے، اللہ ارادہ کر رہا ہے کہ ہدایت اندر جائے، اب اللہ اس کو کھول دیتا ہے، سینہ کھل گیا، اب اسلام اس کے اندر داخل ہو گیا. وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ، اور جس کو گمراہ کرنا چاہتا ہے تو اس کے سینے کو ضیق کر دیتا، تنگ کر دیتا، ایسے کر دیتا. جب ایسے کر دیا تو اب کیسے جائے گا اسلام اندر؟ کیسے جائے گا؟ تمثیل دی جا رہی ہے، دیکھو کتنی خوبصورت تمثیل. کانما یصعد فی السما، گویا کہ وہ بلندی پر چڑھایا جا رہا ہو. سائنس یہ کہتی ہے کہ خاص طور سے ایک حد پر جب ایسٹروناٹ پہنچتے ہیں خلاباز، اس کے بعد آکسیجن وہاں نہیں رہتی، پھر اس کے بعد جو آکسیجن یہاں سے لے کر کے جاتے ہیں اس آکسیجن کو لگاتے ہیں وہ، یعنی یہ خاص بلندی کے اوپر آدمی کا دم گھٹنے لگتا ہے اس لیے کہ وہاں آکسیجن نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے اس آدمی کے سینے کو جس کو ہم گمراہ کرنا چاہتے ہیں تنگ کر دیتے ہیں، گویا کہ وہ آسمان میں یعنی بلندی میں اٹھایا جا رہا ہو، بلند کیا جا رہا ہو، کہ وہاں آکسیجن نہیں ہوتی. اللہ اکبر، وہاں آکسیجن نہیں ہوتی. دیکھیں ایک سائنسی حقیقت کو بیان کر دیا گیا ہے، جبکہ یہ تمثیل برائے ایسا لگتا ہے کہ کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن تمثیل دے کر کے بات کو مزید واضح کر دیا گیا ہے کہ جیسے آکسیجن کے بغیر آدمی نہیں رہ سکتا اور اس کا دل گھٹنے لگتا ہے، سانسیں اس کی ابتر ہو جاتی ہیں، ایسا معاملہ. یہ تشبیہ بڑی قاعدی، بہت زبردست تمثیل ہے. اللہ اکبر، فسبحان من ھذا کلامہ. جن اور انس، اس سے پہلے گزرا نا شیاطین انس شیاطین جن، یہ دو ہیں، کہتے ہیں یہ دونوں ساتھ ہی میں رہتے ہیں، ایک دکھائی دیتا ہے ایک دکھائی نہیں دیتا. آگے سورہ اعراف میں فرمایا گیا انہ یراکم هو وقبیلہ، اس کا قبیلہ اور شیطان تم کو دیکھتا ہے لیکن تم انہیں نہیں دیکھ سکتے جی، لیکن رہتے ہیں ساتھ ہی میں. اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہڈی سے استنجا مت کرو، لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام، گوبر سے، لید سے جو سوکھ گئی اس سے استنجا نہ کرو اور ہڈی سے استنجا نہ کرو. کیوں؟ فإنه زاد اخوانکم من الجن، اس لیے کہ تمہارے جن بھائیوں کا کھانا ہے. بھائی کہاں ہوتا ہے؟ ساتھ ہی میں رہتا ہے نا. گویا کہ جنات اور انسان دونوں ایک ساتھ رہتے ہیں. اچھا جب دونوں ساتھ رہتے تو ایک بھائی سے فائدہ اٹھاتا ہے. اللہ نے فرمایا خوب فائدہ اٹھا کر کے آئے ہیں. دیکھو بیان دیکھیے، وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، جس دن ہم تمام لوگوں کو جمع کریں گے، جنوں کو اور انسانوں کو، سب کو جمع کریں گے. سب جمع ہو گئے، وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، سب کے سب جمع ہو گئے. اللہ فرمائے گا یا معشر الجن قد استکثرتم من الانس، اے جنوں کی جماعت تم نے انسانوں سے خوب فائدہ اٹھایا، خوب فائدہ اٹھایا. اب یہ خاموش ہے. السکوت یدل علی الرضا، یہ ان کا خاموش رہنا یہ رضامندی کی دلیل ہے. برابر ہے. لڑکی سے پوچھا گیا لڑکا پسند ہے، السکوت یدل علی الرضا، ہاں لڑکا پسند ہے، چل سائن کر رہے ہیں جی، سائن کر. تو اللہ نے پوچھا خوب فائدہ اٹھایا تم نے انسانوں سے، خاموش ہے. یہ سکوت یہ رضا کی دلیل ہے، یعنی ہم نے فائدہ اٹھایا. اچھا اب یہ عبداللہ دیوانہ ہو رہا ہے بیچ میں، کیا
یہ نہیں بول رہے، یہ بول رہے انسان اتنے بدماش ہوتے. یہ دیکھو وقال اولیاءهم من الانس، انسانوں میں کے جو ان کے ساتھی ہیں وہ بول رہے ہیں ربنا استمتع بعضنا ببعض، اے ہمارے رب ہم میں سے بعض نے بعض سے بڑا فائدہ اٹھایا. ارے جس سے سوال کیا جا رہا ہے اسے بولنے دینا، وہ تو خاموش ہے. تو بیچ میں کود پڑا، شادی تیری ہو رہی ہے، شادی تیری ہو رہی ہے، تو بول رہا ہے. یہ تو بیچارے خاموش ہیں، یہ بیچ میں کود پڑا ہے. کون؟ انسان. وہ کہتا ہے ہاں اے ہمارے رب فائدہ اٹھایا ہم میں سے بعض نے بعض سے. یہ دیکھو انسان کی کرامتیں دیکھو، ان کے وتیرے دیکھو اللہ کے سامنے. وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَنَا، فائدہ کب تک اٹھاتے رہے؟ موت تک. ہاں یہاں تک کہ تو نے جو اجل لکھ دی ہے، اجل یہاں تک ہم پہنچ گئے اور ہم تیرے پاس آ گئے. سوال یہ ہے جنوں نے انسانوں سے کیا فائدہ اٹھایا؟ جی. اور انسانوں نے جنوں سے کیا فائدہ اٹھایا؟ یہ واضح ہونا چاہیے. جنوں نے بتایا کہ اے انسانوں تمہاری مرغوبات کیا ہیں، تمہاری پسندیدہ چیزیں کیا ہیں، بتا دیتا ہے. دیکھو یہ چیز ہے، شہوات کو بتا دیا. اور پھر یہ بھی بتاتا ہے کہ وہاں تک پہنچو گے کیسے. گویا کہ شہوات کو بتاتا ہے اور اسباب شہوات کو بھی مہیا کرتا ہے. وہ کیا بات ہے، واہ بھائی واہ. یہ فائدہ اٹھانا نہیں ہے، بتاتا ہے تمہیں کیا کیا چیز اچھی لگتی ہے. وہ بات فلموں میں دیتے ہیں تو یہ چیزیں ہیں، لیکن بیٹے تیرا دل کیا کہتا ہے؟ بولے دل تو یہ کہتا ہے، بولے اپنے دل کے کہنے پر عمل کر. واہ بھائی واہ. ہر آدمی اپنے دل کے اوپر عمل کرنے لگے پھر قانون بند کر دینا چاہیے نا. کائے کہ عدالت کے دروازے کھولنا، عدالت بند کر دینا، ججوں کو چھٹی دے دینا، قوانین کو ڈراپ کر دینا. جب ہر آدمی کو اجازت دے دی جائے کہ وہ اپنے دل کے کہنے پر چلے، پھر عدالتیں کائے کے لیے؟ پھر جرم کس چیز کا نام ہے؟ یہ بھی ایک مذاق بنا ہوا ہے معاشرے میں، دل جو کہے وہ کرو. تو یہ کیا کہتا ہے؟ دل جو چیزیں چاہتا ہے یہ رہی دل کی مرغوبات، یہ رہی دل کی شہوات. بتاتا یہ جا. اچھا کیسے جانا بھیا؟ اسباب یہ رہے، ایسے جانا. گویا کہ شہوات کو بھی بتاتا ہے اور اسباب شہوات کو بھی مہیا کرتا ہے. یہ فائدہ دیا جنوں نے انسانوں کو. اور انسانوں کو جنوں سے کیا فائدہ ہوا؟ ہاں جنوں سے فائدہ ہوا. جنوں کو انسانوں سے کیا فائدہ ہوا؟ جنوں کو انسانوں سے فائدہ ہوا کہ انسانوں نے ان کی اطاعت کی، ان کی عبادت کی، ان کے کہنے پر چلے، ان کی ہر بات کو انہوں نے مانا، ان کی مدد کی. گویا کہ انسان بھی جنوں کی مدد کرتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے. جی یہ بتایا گیا. تو جن اور انس دونوں ایک ساتھ رہتے ہیں، بھائی ہیں، ایک دکھائی دیتا ہے ایک دکھائی نہیں دیتا، بعض سے فائدہ اٹھاتا ہے. کل قیامت کے دن سب کو جمع کر کے پوچھا جائے گا یہ کیا کر کے آئے ہو کیا کر کے آئے ہو.